دعائے قنوت ہے، اس کا آپ کبھی ترجمہ پڑھیں، اللہ اکبر سنورا جاتا ہے، اللہم انا نستعینک، اے اللہ بے شک ہم تجھ سے مدد چاہیں، ونستغفرک اور تجھ سے بخشش مانگے، ونتوکل علیک اور تجھ پر بھروسہ کریں، ونثنی علیک الخیر اور تیری اچھی تعریف کرتے رہیں، ونشکرک اور تیرا شکر ادا کریں، ولا نکفرک اور ہم تیری ناشکری نہ کریں، ونخلع ونترک من یفجرک اور اس سے جدا ہو جائے، اسے ترک کر دے جو تیرا نافرمان ہو، یہ تیرے نافرمان سے ہمارا تعلق نہ ہو، یہ دعائے قنوت میں یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، جی اسی بارے میں کسی کہنے والے نے کہا ہے نا کہ بندگی تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یعنی میری محبت میں جو فاسق و فاجر ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی علل اعلان کرتا ہے اس سے تعلق محبت کو توڑ دے، یہی تو ہم دعائے قنوت میں مانگتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ جو فسق و فجور میں مبتلا ہے اس سے ہم جدا ہو جائیں اور اسے ترک کر دیں، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں، وَلَکَ نُصَلِّ اور تیرے لیے نماز پڑھیں، وَنَسْجُدُ اور تجھے سجدہ کریں، وَنَسْعَىٰ الیک اور تیری طرف بھاگیں، جی وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو اور تیری ہی طرف دوڑیں، وَنَرْجُو رحمتک اور تیری رحمت کے امیدوار رہیں، وَنَخْشَىٰ عذابک اور تیرے عذاب سے ڈرے، ان عذابک بالکفار ملحق بے شک تیرا عذاب جو وہ کفار کو لاحق ہونے والا ہے۔ یہ ترجمہ اگر آپ ذہن میں رکھ کے دعائے قنوت پڑھیں، قنوت کا مطلب ہی فرما برداری ہے، ایک قنوت کا مطلب ہے کھڑے ہو کر دعا مانگنا، تو کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے، جو وطروں میں یہ دعا کھڑے ہو کر کی جاتی ہے اس لیے بھی قنوت کہتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ ہے فرما برداری کی دعا، اس میں ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے فرما برداری کا عہد کرتے ہیں اور اس سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہم تیرے اس طرح سے فرما بردار رہیں کہ تیری رحمت کے امیدوار رہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اچھا یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کر آپ میری اس بات پہ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، وطروں کا اصلی وقت جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہے، تہجد کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے، یہ تو شریعت کی اجازت ہے کہ اس وقت ہر بندہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس لیے اسے عشاء کے ساتھ ہی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا اصل وقت کیا ہے؟ یہ رات کی آخری نماز ہے، اور جو تہجد کے عادی ہیں وہ تہجد پڑھنے کے بعد وطر پڑھتے ہیں، جن کی عادت ہے تہجد پڑھنے کی وہ تہجد سے فارغ ہو کر ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بعد میں آخری نماز وطر کی پڑھیں، لیکن ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے کبھی موقع ملا اٹھے تو تہجد پڑھ لی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اٹھے گی نہ تو وطر سے بھی رہ جائے۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وطر چھوٹ گئے تو وہ اس غم میں بے ہوش ہو گئے، یعنی تہجد کے بعد پڑھتے تھے نا، آنکھ نہ کھلی تہجد کے وقت تو وطر رہ گئے، تو وہ اس غم میں بے ہوش ہو گئے کہ میرے وطر رہ گئے۔ آج کسی کو ایسا ہوا ہے کبھی اتنا غم نماز چھوٹنے کے؟ تو بھائی کچھ رتبے پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، کچھ لگانا بھی پڑتا ہے، کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ وطروں سے محبت کا اظہار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وطر کتنی اہم نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہے، سوائے فرض پڑ جاتے ہیں قضا میں، اور ایک وطر ہے یہ جن کی قضا لازم ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو ان کو قضا بھی پڑھو۔ اچھا اب میں جو بات ذکر کر رہا ہوں کہ وہ تہجد کا سہانا وقت اور اس میں یہ اس دعا کا ترجمہ ذہن میں ہو، آپ پڑھ کے کبھی دیکھیں کیسا سرور آتا ہے۔ تنہائی کا وقت ہے، بندے کے ساتھ بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہے اور اس سے بات چیت کر رہا ہے، اور دعائے قنوت کا ترجمہ ذرا ذہن میں رکھ کے پڑھے، ایسا سرور آئے گا کہ میرے خیال ہے چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا، پھر یہی بندہ تمنا کرے گا کہ رات کی تنہائی میں تہجد کے بعد وطر پڑھو۔ ہاں عام بندوں کے لیے اجازت ہے کہ اس کا وقت تو آخری ہے، لیکن جس طرح اشراق کے نوافل چاشت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، اشراق کے نوافل چاشت کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں، اسی طرح وطر بھی عشاء کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا درست وقت کیا ہے؟ ان کا درست وقت رات کا آخری حصہ ہے، ایون کہ تہجد کے بھی بعد رات کی آخری نماز وطر ہے، تو کبھی اس طرح پڑھے تو ایسا سرور آئے گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دے، کہ رب سے جو تنہائی میں گفتگو ہوتی ہے، جو تنہائی میں بندہ مناجات کرتا ہے، اس کا کچھ لطف ہی الگ ہے، کچھ کیف و سرور ہی نرالا ہے۔ کبھی ایسا کر کے دیکھیں تو پھر آپ خود مانیں گے۔ پہلے دعائے قنوت کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، پھر پڑھیں تو دیکھیں کہ وہ خواہش یہ ہو جائے گی کہ روزانہ ہی ایسا ہو کہ اس وقت اٹھیں اور وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھیں۔